الرحمن علم القرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں مسجد اقصیٰ کے محافظوں کے بارے میں بیان کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عظمت والے گھر کی کس طرح حفاظت فرما رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ مسجد اقصیٰ کی عظمت کے حوالہ سے کچھ باتیں عرض کرتا چلوں۔ ویڈیو میں آخر تک میرے ساتھ رہیے گا۔ معزز سامعین، مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور اسلام کی 3 مقدس ترین مساجد میں سے ایک ہے۔ مسجد اقصیٰ کی حدود کے اندر قبۃ الصخرہ ہے، جسے ڈوم آف دی راک کہتے ہیں۔ اس کے نیچے وہ مقدس ترین چٹان ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 آسمانوں پر معراج کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ وہ مقام ہے کہ حدیث مبارکہ کے مطابق آپ کی دعا کہیں قبول نہ ہوتی ہو۔ یہاں 2 رکعت نفل پڑھ کر دعا کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ قبۃ الصخرہ کے قریب قبۃ النبی ہے، اس کے نیچے ایک مصلی ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,24,000 انبیاء کرام کی امامت کرائی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کا ایک دروازہ بیت المقدس کی طرف کھول رکھا ہے، جس کے ذریعے رحمتوں اور برکتوں کے جھونکے آتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اب آتے ہیں مسجد اقصیٰ کی حفاظت کی طرف۔ کچھ عرصہ قبل عطا اللہ خان وٹو صاحب کی دعوت پر کچھ ترک مہمان تشریف لائے ہوئے تھے۔ ان میں مسجد اقصیٰ کے امام شیخ اکرمہ کے ترجمان جناب عبداللہ کہات صاحب بھی موجود تھے۔ وٹو صاحب کے نیشنل لا کالج نے ان مہمانوں کے ساتھ ایک نشست رکھی۔ یہیں پر عبداللہ کہات صاحب کی وساطت سے چند حیران کن باتیں سامنے آئیں۔ عبداللہ کہات صاحب نے بتایا کہ مشرقی یروشلم میں مسجد اقصیٰ کے اطراف میں مسلمان آباد ہیں اور ان کی مالی حالت شدید خراب ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم ترکی سے امداد دے کر یہاں پہنچے تو وہاں ایک گھر میں گئے، معلوم ہوا یہاں اکثر فاقے رہتے ہیں۔ ان کی حالت دیکھ کر ہمیں ان پر رونا آ گیا، لیکن پھر ہمارے علم میں ایک ایسی بات آئی کہ ہم ان پر رشک کرنے لگے اور ان کے مقابلے میں خود کو دیکھا تو خود پر رونا آ گیا۔ عبداللہ کہات کہنے لگے، ہمیں ایک مقامی دوست نے بتایا کہ جس شخص کے گھر میں ہم بیٹھے ہیں یہ مکان یہودی خریدنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے $100 ملین کی پیشکش کی جا چکی ہے، لیکن اس آدمی نے اپنا گھر بیچنے سے انکار کر دیا ہے۔ اسے پیشکش بھی کی گئی ہے کہ دنیا کے جس ملک میں چاہے اسے منتقل کر دیا جائے گا اور اس کے بچوں کی تعلیم اور روزگار کا بھی بندوبست کر دیا جائے گا، لیکن یہ پھر بھی اپنا گھر نہیں بیچ رہا۔ عبداللہ کہات نے اس شخص سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، مسجد اقصیٰ کو جاتے رستے پر مسجد اقصیٰ سے متصل علاقے کا یہ گھر اس کے پاس رب کی امانت ہے، یہ امانت وہ کبھی نہیں بیچے گا، اسے اور اس کے بچوں کو کچھ نہیں چاہیے، وہ اور اس کے بعد کی نسلیں اس گھر کی حفاظت کریں گی، یہاں تک کہ کوئی آئے گا اور قبلہ اول کو آزاد کرائے گا۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس وقت کوئی کہے کہ یہ گھر مسلمانوں نے خود یہود کو بیچا تھا۔ عبداللہ کہات نے مسجد اقصیٰ کے ساتھ ایک مارکیٹ کا احوال سنایا کہ یہاں چند مسلمانوں کی ایسی دکانیں تھیں جو بالکل خالی تھیں۔ غربت کا یہ حال تھا کہ دکانوں میں مال رکھنے کے لیے بھی کچھ نہ تھا، بس 2-4 کپڑے لٹکے ہوئے تھے۔ کہات صاحب نے اس تاجر سے پوچھا کہ اس خالی دکان سے کتنی آمدن ہو جاتی ہے؟ اس تاجر نے بتایا کہ آمدن اور تجارت کے لیے تو نہیں بیٹھا، مسجد اقصیٰ کے ساتھ کی یہ دکان مسلمانوں کی ہے اور جب تک میری نسلیں موجود ہیں یہ دکان مسلمانوں کی ہی رہے گی، کبھی تو وقت بدلے گا، اس وقت کوئی یہ نہ کہے کہ مسلمانوں نے یہ دکان خود یہود کو بیچی تھی۔ عبداللہ کہات کہنے لگے کہ ان تاجروں کو بھاری رقم کی پیشکش کی جاتی ہے اور حتیٰ کہ ان دکانوں کے بدلے مارکیٹ بنا کر دینے کی پیشکش بھی موجود ہے، لیکن وہ ان کو نہیں بیچ رہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دکان اور گھر نہیں بلکہ یہ مسجد اقصیٰ کے اسلامی تشخص کے تحفظ کا مورچہ ہے اور مسلمان مرتے دم تک یہ مورچہ نہیں چھوڑ سکتا۔ ہم لوگ ان کا درد اور ان کی تکلیف نہیں سمجھ سکتے، یہ کوئی معمولی بات نہیں، $100 ملین بہت بڑی رقم ہوتی ہے، اور اس عالم میں جب کہ بات فاقوں تک آ چکی ہو
اس رقم کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے۔ اتنی بھاری رقم سے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے مکانات کا ایک جہاں آباد کیا جا سکتا تھا، لیکن مشرقی یروشلم کے یہ مفلس اور مجبور مسلمان یہ اجتماعی عہد کیے ہوئے ہیں کہ مرتے مر جائیں گے، لیکن اپنی جائیداد کسی یہودی کو نہیں بیچیں گے۔ ادھر ادھر ناجائز بستیاں بن رہی ہیں، اسرائیل زمینیں چھین رہا ہے، ان کے سر پر بھی یہ خطرہ منڈلا رہا ہے۔ کسی روز انہیں بھی جبراً بے دخل کر دیا جائے گا، لیکن جب تک یہ زندہ ہیں کسی پلان بی سی اور ڈی کے قائل نہیں، یہ کسی اور ہی دنیا کے باسی ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ اب آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے اور آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی اور ہر مصیبت کو دور فرمائے، آمین۔ اب اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔